انسان چاہے کتنا ہی اچھا اور مخلص کیوں نہ ہو، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہر کسی کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے تصور سے بھی باہر ہوتی ہیں۔ انہی تلخ حقیقتوں میں سے آج کی کہانی ایک سوڈانی نوجوان کی ہے جس کا نام سلیمان تھا۔ سلیمان 25 سال کا تھا جب اس کی شادی ہوئی۔ 2 سال گزر گئے لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا۔ وہ بہت نیک تھا، نماز اور روزے کی پابندی کرتا اور ہمیشہ سچائی پر قائم رہتا۔ سلیمان کی مالی حالت بھی درمیانی درجے کی تھی، نہ امیر نہ غریب، لیکن وہ ایک خوددار انسان تھا۔ سلیمان کی بیوی ہر بات پر اسے اولاد سے محرومی کا طعنہ دیتی اور کہتی کہ خرابی تم میں ہے اور ہم اولاد سے محروم ہیں۔ بات بڑھتے بڑھتے جاننے والوں تک پہنچ گئی۔ آخرکار سلیمان کی بیوی نے اس سے طلاق کی درخواست کی تو اس نے جواب میں بس اتنا کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اس نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس صدمے سے سلیمان کی زندگی تاریک ہونے لگی، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ مکے جائے اور عمرہ کی سعادت حاصل کرے، لیکن زندگی کی مشغولیات نے اس کو وقت نہ دیا۔ اب جب کہ اس کی زندگی میں بیوی نہیں تھی اور وہ ذہنی طور پر پریشان تھا تو ایک دن وہ خود سے کہنے لگا کہ اب زیادہ وقت یہاں رکنا مجھے اور بھی پریشان کرے گا، اب مجھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے عمرہ پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس نے مناسب انتظامات کیے اور سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ کھانے پینے کے بعد حرم آ جاتا، نماز پڑھتا اور وہیں بیٹھا رہتا۔ ایک دن جب وہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک سعودی شخص اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا جس کا نام ابو خالد تھا۔ وہ تقریباً 50 سال کا تھا۔ جب اس کی نظر سلیمان پر پڑی جو اپنے خیالوں میں گم تھا تو اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے نوجوان، تم کہاں سے ہو؟ سلیمان نے بتایا کہ وہ سوڈان سے ہے۔ پھر ابو خالد دوبارہ پوچھنے لگے، کیا تم یہیں رہتے ہو؟ سلیمان نے جواب دیا، نہیں، میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ پھر سعودی شخص بتانے لگا کہ میں جدہ کا رہائشی ہوں اور عمرہ ادا کرنے آیا ہوں۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی اور کافی دیر تک جاری رہی۔ دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی حالت بتائی۔ سلیمان کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے میرا حال سوڈان میں اچھا ہے۔ میرا کام اونٹ اور بکریاں پالنے کا ہے اور یہ کام ہمارے ابا اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے اس سے کافی تجربہ ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے۔ ابو خالد نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور سلیمان کو مشورہ دیا، کیوں نہ تم میرے پاس سعودی عرب میں کام کرو، مجھے تم جیسے تجربہ کار شخص کی ضرورت ہے، اگر تم مان جاؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سلیمان نے بھی اس کی بات مان لی اور پھر انہوں نے اجرت کے معاملات طے کیے۔ بات کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ دونوں کے درمیان بھائیوں جیسا تعلق بن چکا تھا۔ اگلے دن سلیمان نے اسے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ریوڑ چڑھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے سوڈان میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے، اس لیے میں گرم موسم کا عادی ہوں اور جھونپڑی بنانا بھی جانتا ہوں۔ ابو خالد نے سلیمان کو اپنے دیہی علاقے میں لے گیا جہاں اس نے اونٹ پال رکھے تھے۔ سلیمان نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا اور واقعی وہ اونٹوں کی دیکھ بھال اور افزائش میں ماہر نکلا۔ یہاں تک کہ اگر اونٹ بیمار ہو جاتا تو وہ اپنے تجربے اور اپنے والد اور دادا سے سیکھے ہوئے طریقوں سے علاج کر لیتا۔ اس کے علاوہ اسے بکریاں پالنے اور ان کی افزائش، ان کی اون بیچنے اور اس کے تمام پہلوؤں کا بھی تجربہ تھا۔ دیہی علاقے کی گرمی سے بچنے کے لیے اسے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا، تو سلیمان نے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی جو خوبصورت اور ہاتھ سے بنائی ہوئی شاندار پناہ گاہ تھی۔ وہاں آنے والے سب لوگ اس کی کاریگری سے حیران رہ جاتے۔ 1 سال، 2 سال اور 3 سال گزر گئے۔ سلیمان کی محنت سے ابو خالد کے کاروبار میں برکت آ گئی، کیونکہ سلیمان کی ذمہ داری یہی تھی اور وہ اپنی تنخواہ کی رقم جمع کرتا رہا۔ لیکن اس علاقے میں لوٹنے والے بھی تھے اور اس کے لیے رقم کو محفوظ رکھنا مشکل تھا۔ چنانچہ اس نے ابو خالد سے کہا، میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، اس اعتماد کی وجہ سے میں آپ کے پاس رہا اور یہاں کام کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ کی رقم آپ اپنے پاس امانت رکھیں اور جب ضرورت ہو تو میں آپ سے لے لوں گا۔ ابو خالد نے سلیمان کی یہ بات مان لی۔
لیکن پورے علاقے میں ابو خالد اس حوالے سے مشہور تھا کہ وہ ایک کنجوس انسان ہے۔ وہ پیسے دینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا۔ اس نے سلیمان کی رقم اپنے پاس رکھنے کی بات قبول تو کر لی، مگر سلیمان کو روزمرہ کے خرچے کے لیے بس اتنا پیسہ دیتا کہ وہ کھانا پینا پورا کر سکے، باقی ساری تنخواہ اسی کے پاس رہتی۔ سلیمان سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور اپنے کام میں لگا رہا۔ سلیمان کو یہ کام کرتے 5 سال گزر گئے اور اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے ملک واپس لوٹے۔ سلیمان نے اپنی تمام چیزیں بیچ کر سارا پیسہ جمع کیا اور ابو خالد سے کہا کہ اللہ کے فضل سے آپ کے پاس میری کافی رقم جمع ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ رقم بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنا اور اپنے خاندان بسانا چاہتا ہوں۔ 3-4 ماہ کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ابو خالد نے بھی اس کی بات سن کر کہا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ سلیمان: میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے جیسا کوئی اور مل جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تم ابھی مت جاؤ، 2 مہینے بعد چلے جانا، اتنے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہارے جیسا کوئی آدمی مل جائے۔ سلیمان نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب اگلے 2 سے 3 مہینے گزر گئے تو سلیمان نے سوچا کہ وہ ابو خالد سے بات کرے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ابو خالد کے پاس کوئی وجہ ہے یا وہ کسی اور پر اعتماد نہیں کر رہا۔ اس کے بعد مزید 4 مہینے گزر گئے اور ابو خالد نے سلیمان سے کہا کہ دیکھو سلیمان، مجھے تمہاری جگہ کوئی دوسرا آدمی تم سے بہتر اور قابل اعتماد نہیں ملا، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تم میرے پاس رک جاؤ تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گا۔ سلیمان نے پھر سے ابو خالد کی بات مان لی۔ کچھ دنوں بعد جب ابو خالد کو ایک آدمی کام کے لیے مل گیا تو وہ اس آدمی کو اونٹوں اور بکریوں کے پاس چھوڑ کر سلیمان کو اپنے گھر ساتھ لے آیا۔ دیکھو سلیمان، میں تمہارے جیسا قابل اعتماد آدمی کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے ایک آدمی تو مل گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور وہاں کچھ عرصہ میرے ساتھ کام کرو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گا۔ سلیمان نے بھی اپنی سادگی میں ابو خالد کی بات مان لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا آیا۔ اس نئی ذمہ داری کے ساتھ تنخواہ بھی بڑھ گئی اور زندگی آرام دہ ہو گئی۔ سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ سلیمان نے سعودی عرب میں 9 سال گزار لیے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے واپس جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون زندہ ہے، کون فوت ہو چکا، اور اپنے خاندان کی حالت معلوم کرنی چاہیے۔ ادھر ابو خالد کی کنجوسی نے اس کے ارادوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ سلیمان کی 9 سال کی تنخواہیں اور جمع شدہ رقم کافی بڑی تھی۔ یہ ایسی بڑی رقم تھی جو ابو خالد نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ کسی کو نہیں دی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے ابو خالد ذہنی دباؤ میں آ گیا، یہاں تک کہ اس کی حالت جنون کی سی ہو گئی۔ لہٰذا ابو خالد نے سلیمان کو الجھانے اور اس سے جان چھڑانے کا شیطانی منصوبہ بنایا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی طرح سلیمان کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن پھر ایک دن کچھ سپاہی آئے اور سلیمان کو گرفتار کر لیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کیا ہوا، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ سوال کرتا رہا مگر سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے جیل پہنچا دیا۔ وہاں پہلے سے ابو خالد اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ سلیمان نے سپاہیوں سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں، کسی کی بیوی کے ساتھ بے ادبی کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کتنے بے وفا آدمی ہو۔ پھر ان میں سے ایک سپاہی بولنے لگا، تم پر ابو خالد کی بیوی پر بدنیتی کا الزام ہے۔ سلیمان کے لیے یہ الزام ناقابل برداشت تھا۔ اس کی ایمانداری اور کردار پر سوال اٹھایا گیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ابو خالد کی بیوی نے بھی گواہی دی کہ سلیمان نے اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلیمان کی لاکھ قسمیں اور یقین دہانیاں ہونے کے باوجود اس پر مقدمہ قائم کیا گیا اور ابو خالد نے اس کی رہائی کے لیے کوئی بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ تو بہت خوش تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آدمی سے جان چھوٹ گئی اور ساری رقم میرے پاس ہی رہے گی۔ ادھر قید کے دوران سلیمان کی ملاقات ایک قیدی سے ہوئی جس کا نام ابو محمود تھا۔ وہ ایک سعودی آدمی تھا اور اکثر جیل میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا زیادہ حصہ قید میں گزرا، اسی لیے وہ قانونی پیچیدگیوں میں ماہر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سلیمان مسلسل رو رہا ہے تو اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی کیا ہوا، اتنے دن سے رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ سلیمان نے روتے ہوئے جواب دیا کہ وہ بے قصور ہے اور اس پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ ابو محمود نے کہا کہ یہاں تو سب یہی کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں۔ پھر سلیمان نے پوری کہانی سنائی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ابو محمود اس کی ساری باتیں
سن کر سلیمان پر ہنسا تو اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہو جبکہ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ ابو محمود نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم میری بات مان لو گے تو میں تمہیں اس مقدمے سے ایسے نکال دوں گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ سلیمان نے حیرت سے کہا کہ وہ کیسے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ پھر اس قیدی نے سلیمان کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کانوں میں کوئی بات کی اور کہنے لگا کہ جو میں نے تم سے کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ سلیمان پوری رات سوچتا رہا کہ قاضی کے سامنے کیا کہے گا۔ اس کے دل میں الجھن تھی، اسے ابو محمود کی تجویز پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب عدالت میں پیش ہوا اور قاضی نے اس سے سوال کیا تو اس کے دماغ میں وہی باتیں گھومنے لگیں۔ قاضی نے پوچھا، سلیمان کیا یہ سچ ہے تم نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بری حرکت کرنے کی کوشش کی؟ سلیمان نے ہمت کی اور ابو محمود کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، یہ درست ہے اور ہم کئی بار ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ جب سلیمان نے یہ بات کہی تو عدالت میں کہرام مچ گیا۔ قاضی نے حیرت سے دوبارہ سوال کیا اور ابو خالد اور اس کی بیوی کو بھی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابو خالد کی بیوی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا، لیکن پھر وہ غصے سے بول اٹھی، قاضی صاحب یہ سب جھوٹ ہے، میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب ابو خالد کا منصوبہ ہے۔ ابو خالد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تعاون کروں اور جھوٹ بولوں تو مجھے بھی بڑی رقم دے گا، لیکن یقین کریں میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے سچائی بیان کی، ابو خالد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے بھرے عدالت میں بے نقاب ہونے کی توقع نہیں کی تھی۔ اس نے خود ہی یہ سازش تیار کی تھی تاکہ سلیمان کو اس کی رقم ادا نہ کرنی پڑے۔ پھر قاضی نے معاملے کو سمجھتے ہوئے فیصلہ دیا کہ سلیمان کو فوری بری کر دیا جائے اور ابو خالد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ابو خالد کی سازش اور لالچ نے اسے رسوا کر دیا اور دوسری طرف سلیمان عزت اور حق کے ساتھ اس آزمائش سے نکل آیا۔ ابو خالد کو 3 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی۔ حالانکہ سلیمان نے معاوضہ لینے کے بعد اسے اپنی طرف سے معاف کر دیا تھا، لیکن قاضی نے انصاف کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سزا معاف نہیں کی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو کسی کی برائی چاہتا ہے، اس کے لیے گھڑا کھودتا ہے تو وہ ایک دن خود اسی گھڑے میں جا گرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی اور ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔